عام طور پر یہ تاثر ملتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے. جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس سے پہلے شوگر سے پہلے اکثر لوگوں کو 3-4 بیماریوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں نا ان کو ہم چونکہ وہ جان لیوا ہو سکے، جس میں ہارٹ ڈیزیزز ہے. اچھا، آپ نے 3 اقسام بتائی شوگر کی. جی اس میں سب سے زیادہ خطرناک قسم لوگوں نے بڑی عام سی بیماری اس کو سمجھا ہوا، اتنا کوئی سیریس نہیں لیتے. اب اس سے آپ کو کتنی مہلک قسم کی بیماریاں جو ہے نا وہ لاحق ہو سکتی. مختلف لوگ اس کا اپنے طریقے سے علاج کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کیوں اس کا مکمل علاج دریافت نہیں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ اگر میں نے ایک بیماری بنائی ہے کہ 70 طریقہ علاج بنائے ہیں. بے شک کہ صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک مکمل علاج نہیں اس کا کسی نہیں دنیا میں نہیں ہے، طب میں ہے. اب اچھا. طب کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طب کا 4000 سال پرانی جو ہے نا علم طب ہے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہی سارے طریقہ علاج آئے. میں پہلے بتا چکا، ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ان کی تو چھوٹی چھوٹی لائف ہے، کسی کی 300 سال، کسی کی 200 سال، کسی کی 250 سال. تو ایک تندرست انسان جو ہے یا جو جس کو شوگر ہے بھی یا نہیں ہے شوگر، اس کی کوئی احتیاطی تدابیر بتائیں کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے اس سے بچنے کے لیے. جی السلام علیکم ایوری ون. پروگرام مہمان جامی کی نئی ایپیسوڈ میں سہیل جامی کی طرف سے خوش آمدید. مہمان جامی کے آج جو مہمان بنے ہیں، شعبہ طب میں 30 سال کا ان کا تجربہ ہے. مختلف نیشنل ٹی وی چینلز پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم بھی بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں. شاہزین دواخانہ کے کوالیفائڈ حکیم ہیں، کاظمی دواخانہ کے CEO ہیں، نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد کے یہ ڈگری ہولڈر ہیں. فاضل طب نبوی سائیکالوجسٹ ہیں، پلس اسپیشلسٹ ہیں، ماہر غذائیات بھی ہیں جناب حکیم علی رضا اطہر صاحب. آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم شوگر پر حکیم صاحب سے کچھ رہنمائی حاصل کریں گے. جی السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی آپ کی دعائیں، اللہ کے شکر. آپ سنائیں جامی صاحب. پہلے تو بہت بہت مبارک، آپ نے اتنا خوبصورت ایک کاوش کیا جو جامی ٹی وی کی، اور ماشاءاللہ نام ہی اتنا اٹریکٹیو ہے، اور ہماری گڈ وشیز آپ کے ساتھ ہیں. پروردگار اس نیک مشن کو جس طرح آپ لے کر چلے ہیں. اور سب سے پہلے تو مجھے بہت خوبصورت لگا کہ آپ نے اپنے پہلے ہی پروگرام میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا. پروردگار آپ کو برکت دے اور پوری دنیا اس جامی ٹی وی کو دیکھے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. حکیم صاحب ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم ہماری پوڈ کاسٹ کے تھرو کسی کی مدد کر سکیں، کوئی علم میں اضافہ ہو سکے. اگر آپ نے اس حوالے سے جو ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے تھوڑا سا وقت عنایت فرمایا. اچھا حکیم صاحب، ایک شوگر کی جو بیماری ہے لوگوں نے بڑی عام سی بیماری اس کو سمجھا ہوا ہے، اس کی یہ ایک ہی قسم ہے یا اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں؟ جی بہت شکریہ جام صاحب، یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا، اور واقعتاً یہ سوال آج تک نہ کسی نے کیا اور نہ کسی نے اس کو آنسر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ تاثر ملتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، اور اس میں یہ اب تو ہر گھر میں ایک حکیم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے. وہ مطلب ہر بندہ خود ہی وہ حکیم بنا ہوا ہے، خود ہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. تو اس کو کوئی اتنا زیادہ وہ لیتے بھی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کھانے، کیونکہ اس کا پراپر ان کے دنیا کے خیال میں، میرے خیال میں نہیں، دنیا کے خیال میں اس کا وہ کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے، بس دوائیاں کھائے جاؤ. کوئی دیسی ٹوٹکے یوز کرتا ہے، کوئی ایلوپیتھی، جو بھی. لیکن ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے یہ بات 20 سال پہلے اپنے استاد محترم سرکار سید علی احمد شاہ صاحب، جو کہ بہت بڑے دور حاضر کے بہت بڑے حکماں بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، اور میں ان کی تربیت میں رہا ہوں. تو میں نے 20 سال ان سے جو بات سنی تھی، آج وہ دنیا طب کی جو بہت بڑی ریسرچر کمپنیز ہیں، بلکہ امریکہ کی بہت بڑی ریسرچ کمپنی نے بھی اس کو مانا ہے، اور بلکہ لکھا ہے کہ شوگر کی ایک قسم نہیں ہوتی، شوگر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا. مجھے میرے بزرگوں نے تو اس وقت بتایا تھا. تو آج میں نے جب دیکھا کہ پوری دنیا اس چیز پہ ریسرچ کر چکی ہے کہ اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک قسم کی شوگر نہیں ہوتی، یعنی اس میں 3 ٹائپ کی شوگر ہوتی ہے. اچھا، تو حکیم صاحب وہ 3 ٹائپس میں آپ اگر تفصیل میں اس پہ روشنی ڈالیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں 3 ٹائپس یہ ہوتی ہیں، 3 اس کی جو اقسام ہے، اس میں جو پہلی اقسام ہے اس کو کہتے ہیں آٹو امیون ڈائبٹیز. آٹو امیون ڈائبٹیز، اس کو میں آسان کرتا ہوں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک امیون سیلز ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور وہ سیل جو ہے نا ہمارے جسم کے اندر وہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی بیماری پیدا ہونی ہوتی ہے اس کو وہ خود بخود فائٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بیماری پیدا کرنے والے سیلز ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں، کل کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک ان کی جنگ لگ رہی ہوتی ہے تاکہ جسم کے اندر بیماری نہ پیدا ہو. یہ جو کہ قدرتی طور پہ سیلز ہوتے ہیں، قدرتی طور پہ ہوتے ہیں، خود بخود ہی اس کو فائٹ کرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس ڈائبٹیز کی اس قسم میں اس ٹائپ میں ہوتا یہ ہے، یہ وہ تھوڑی ریشو ہے اس کی، بہت زیادہ لوگوں کو یہ نہیں ہوتی، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو امیون سیلز ہیں نا ہمارے آٹو امیون سیلز جو ہمارے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جو پنکریاز انسولین بناتا ہے، مطلب پنکریاز سے مراد لبلبا، اس کے جو سیلز ہوتے ہیں انسولین سیلز کو خود بخود کل کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ جس کی وجہ سے وہ جو انسولین سیلز ہوتے ہیں وہ جو ہے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور لہٰذا شوگر جو ہے وہ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے بھی جو ہے نا شوگر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹائپ ہے جو کہ کم لوگوں میں ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ آٹو امیونز ڈائبٹیز. بالکل. یعنی کہ شوگر کا جو لیول ہے قدرتی طور پہ لیول انسان کی باڈی کے اندر ہے اس سے لیول بڑھ جاتا ہے شوگر کا. ایسا ہے کہ جو ہماری باڈی کے اندر بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو پینکریاز انگریزی میں کہتے ہیں ویسے اس کو لبلبا کہتے ہیں. وہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے انسولین پروڈیوس کرتا ہے، بناتا ہے، اور جب وہ انسولین کم بنتی ہے تو وہ جو انسولین کا بننا وہ شوگر لیول کو مینٹین رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ انسولین کا لیول کم ہو جائے یا وہ بنانا کم کر دیں تو پھر آٹومیٹکلی جو شوگر لیول ہے وہ اپ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو شوگر ہو، اس کی ریٹنگ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب، یہ ایک قسم ہوگی آٹو امیون ڈائبٹیز جو آپ نے بتا دی. دوسری قسم اس کی اس کی جو عام فہم پائی جاتی ہے اس کو جینیٹک ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جینز کے اندر ہوتی ہے شوگر اور وہ آگے ٹریول کرتی ہے. بالکل، جنریشن سے ٹرانسفر ہوتی ہے آگے. جیسے کہ ہمارے ماں باپ میں ہے یا ہمارے ننہال میں ہے، ددیال میں ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ایک ٹائم پہ آ کے ہمیں بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو عام فہم میں لوگ اس کو جانتے ہیں. تو اس کے جو ہے نا یہ عام طور پہ اس کو ہی زیادہ سمجھا جاتا ہے. یہ اس کو ہماری زبان میں یعنی طب کی زبان میں کہتے ہیں ذیابیطس شکری جدی، یعنی جد سے آگے، یعنی آپ کی نسل سے آگے ٹرانسفر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جینیٹک ڈائبٹیز. یہ اس کی دوسری فارم ہے جو کہ زیادہ تر پائی جاتی ہے. یعنی کہ جو پہلے والی فارم ہے، جو پہلی ٹائپ ہے، وہ کم لوگوں کو ہوتی ہے، یہ زیادہ ہوتی ہے، اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. چونکہ اگر مجھے شوگر ہے تو میرے بچوں میں وہ ہو جانے کے چانسز زیادہ ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں. اس طرح یہ دو جو ٹائپ ہے یہ تو کنفرم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسری ٹائپ جو ہے وہ آج آپ کو میں پہلی دفعہ بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے، بلکہ یہ بھی ہوتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہے. جینیٹک جو ڈائبٹیز یہ زیادہ پائی جاتی ہے، یا جو ابھی میں اس کو کہتے ہیں فال ڈائبٹیز، مطلب اس کو جوٹی شوگر کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کو عربی میں میرے وہ بزرگ فرماتے ہوتے تھے کہ ذیابیطس کاذب، یعنی جھوٹی شوگر. اس کی عام طور پر یہ جو تیسری ٹائپ ہے یا تیسری یہ قسم ہے، اس کا سب سے جو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اس کے سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تقریباً یہ 40 ایئرس کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 40 سال کے بعد ہوتی ہے. اور اس میں اکثر یہ اس کی جو لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. یہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ 200-300 سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن 40-45 سال کے بعد کسی کو شوگر ہوتی ہے، وہ چیک کرواتا ہے اس کو شوگر ہوتی ہے، وہ جدی نہیں ہوتی، جینیٹک نہیں ہوتی. پہلی ٹائپ والی آٹومیون جو ڈائبٹیز وہ بھی نہیں ہوتی. یہ اس کو ہم کہتے ہیں کاذب شوگر. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس سے پہلے، شوگر سے پہلے اکثر لوگوں کو 3-4 بیماریوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دل کے عارضے میں یا دل کی بیماری میں، یا وہ دوسری کہہ لیں کہ کسی بھی جگر کے امراض میں، کڈنیز کے امراض میں. اور اس کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان میڈیسن کے جو ریئیکٹ کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتی ہے، یا کسی صدمے یا کسی ایک دم سے کوئی شوق لگتا ہے باڈی پہ اس سے. لیکن یہ پراپر ہوتی نہیں ہے. اس میں ہمیں اس کو اگر ہمارے پاس جو یہ کیس آتے ہیں اس ٹائپ کی شوگر کے، تو ہمیں یہ بتلایا گیا اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس شوگر کو اتنا وہ ہم سر پہ سوار نہیں کرتے. بالکل. اس کو سیریس نہیں لیتے. اس کو اس لیے نہیں سیریس لیتے. اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں نا ان کو ہم چونکہ وہ جان لیوا ہو سکے، جس میں ہارٹ ڈیزیزز ہیں، بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ پائلز ہے، اس کے علاوہ کوئی جگر کے امراض ہیں،
اور اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا ان کو ہم سالو کرتے ہیں تو یہ خود بخود اپنے روٹین میں آ جاتی ہیں. اچھا یہ ساری بیماریاں شوگر کی وجہ سے ہو سکتی جی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. اچھا آپ نے 3 اقسام بتائی شوگر کی. جی اس میں سب سے زیادہ خطرناک قسم آپ نے جو دوسری قسم بتائی جینیٹک جو ہے. ہاں جی جینیٹک ہے. جی. اچھا حکیم صاحب اس میں آپ نے یہ بھی بتا دیا بیماریاں اس سے بہت ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں جی یہ شوگر کے جو نقصانات ہیں وہ بہت سارے ہیں, اور ابھی تو جو لیٹسٹ تحقیقیں میں نے پڑھی ہیں دیکھی ہیں انٹرنیشنل سطح پہ دنیا کی جو بڑی بڑی جو ریسرچز کمپنیز ہیں, تو اب جو لیٹسٹ جو ہے لوگوں کو اس کا چند ایک نقصانات کا پتہ ہے. لوگوں نے بڑی عام سی بیماری اس کو سمجھا ہوا, اتنا کچھ جی سیریس نہیں بالکل. لیتے. اب تو مطلب کہتے کیا ہوا جی وہ شوگر ہوگا کوئی بات نہیں, یہ تو عام چیز ہے. نہیں, حالانکہ یہ عام چیز نہیں ہے. میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کو عام بیماری نہ مت سمجھو. جی پلیز. آج کوئی اس کے نقصانات کیا ہیں, اس سے آپ کو کتنی مہلک قسم کی بیماریاں جو ہے نا وہ لاحق ہو سکتی. اچھا حکیم صاحب آپ نے بتایا کہ شوگر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں, مختلف ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کا طریقہ علاج بھی مختلف ہوگا, اور مختلف لوگ اس کا اپنے طریقے سے علاج کرتے ہیں, لیکن ابھی تک کیوں اس کا مکمل علاج دریافت نہیں ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس کو میں جامی صاحب پہلے تو اس بات کو میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ اگر میں نے ایک بیماری بنائی ہے اس کے 70 طریقہ علاج بنائے ہیں. بے شک. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم کسی بھی طریقہ علاج کو غلط نہیں کہتے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ 70 طریقہ علاج ہے. اب اس میں جو بھی طریقہ علاج ہے اس میں اس کا ماہر ہونا لازمی ہے. بے شک. تو یہاں پہ جو آپ بات کریں اس کی پرابلم یہ ہے, وجہ یہ ہے کہ جب تک ایک لفظ انگلش کا ہے کہ ایکوریٹ ڈائگنوز اور ایکوریٹ ٹریٹمنٹ, اس وقت تک کسی بھی بیماری کا آپ صحیح طریقے سے علاج کر ہی نہیں سکتے جب تک اس کی صحیح تشخیص نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اب آرام سے اس بات کو ہر خاص و عام سمجھے گا کہ دیکھیں جو شوگر کا مرض ہے اس میں سیدھی سی بات ہے کہ اس میں کیا کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ہمارے جسم کے اندر انگریزی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پینکریاز کہتے ہیں, ویسے لبلبا کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے باڈی کے اندر ہمارے انسولین پروڈیوس کرتا ہے اور وہ شوگر لیول کو وہ مینیج کرتا ہے, اعتدال پہ رکھتا ہے. اور جب وہ اس میں کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ انسولین کم بنانا شروع کرتا ہے. تو وہ بیسیکلی تو ہمارا جو لبلبا ہے وہ بیمار ہوا نا. تو ہم نے کبھی بھی کسی بھی ٹریٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے کبھی لبلبے کا علاج نہیں کیا پوری دنیا میں یہ بتا رہا ہوں. جو اس کی بیس ہے بیمار لبلبا ہوا, ہم وہ انسولین بناتا ہے, اور جو انسولین وہ بناتا ہے وہ ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل میڈیسن کی شکل میں, یعنی ٹیب کی شکل میں, گولیوں کی شکل میں. اور اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ آخر دم تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور جب یہ مطلب وہ انسولین کھانے سے بھی ہمارے جسم کے اندر انسولین پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم انجیکٹ کر کے یعنی انجیکشن کے ذریعے اپنی باڈی کے اندر وہ دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جتنی ہماری باڈی کی ضرورت ہے انسولین وہ جو ہے ہم وہ انجیکشن کے ذریعے مصنوعی انسولین. جب کہ آپ مجھے بتا دیں, مجھے کوئی بھی ریسرچ کر کے بتا دے کہ جب بندے کے باڈی کے اندر ایک دم سے لبلبا آپ کا خراب نہیں ہوا, پہلے وہ تھوڑا خراب تھا, اس میں تھوڑا مسئلہ تھا, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی میڈیسن کی ضرورت پڑتی تھی, وہ آپ کھا لیتے تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ اس سارے پیریڈ کے دوران مجھے آپ بتا دیں کہ لبلبے کا کسی نے ٹریٹمنٹ کیا جس جگہ سے ہماری انسولین پروڈیوس ہوتی ہے وہ تو ایز اٹ بیمار ہوتا بالکل چھٹی کر گیا. بالکل ٹھیک. تو اب وہ مکمل ختم ہو گیا. ہم وہ جو انسولین وہ بناتا تھا وہی ہم جو ہے مصنوعی طور پہ لگا کے اپنا وہ ٹائم, لیکن اس کے ساتھ پھر کون سی بیماریاں جو میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں. بالکل ٹھیک. ان انسولینس کا آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ گوگل اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنی بھی جو بھی ایلوپیتھی میڈیسنز ہیں, اس میں کوئی کرٹیسائز کرنے والی بات نہیں, سارے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں, میرے بڑے بڑے اچھے ڈاکٹروں سے دوستی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کا کتنے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر. اور جب وہ انسولین, آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب وہ انسولین ابھی جو ہے وہ مصنوعی بن رہی ہے, اس سے پہلے جب یہ شروع ہوئی تھی نا تو وہ جانوروں سے نکالا کرتے تھے. وہ نکال کے تو پھر وہ لوگوں کے لیے وہ چونکہ اتنی دنیا میں وہ پوری نہیں آ سکتی تھی, پھر اس کو کیمیکل اور دوسری چیزیں جو اس کے اندر ڈال کے انسولیشنز اور بہت ساری چیزیں اس کو کمبینیشن بنایا, مصنوعی انسولین بنائی.
جو نہ صرف ہماری شوگر کو کنٹرول کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے تو اتنی زیادہ وہ انسولین لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کے گردے خراب ہے, کسی کا جگر خراب ہے, کسی کو کینسر ہے, کسی کو کچھ ہے, 3600 بیماریاں جو ہے نا, ان کی شوگر پتہ نہیں ٹھیک ہونی ہے یا نہیں, اور بیماریاں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو اس کی جو میں ابھی بات بتا چکا ہوں کہ صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک مکمل علاج نہیں اس کا کسی نہیں, دنیا میں نہیں ہے, طب میں ہے. اب طب کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طب کا 4000 سال پرانی جو ہے نا علم طب ہے, جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, اس کے بعد ہی سارے طریقہ علاج آئے. میں پہلے بتا چکا, ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ان کی تو چھوٹی چھوٹی لائف ہے, کسی کی 300 سال, کسی کی 200 سال, کسی کی 250 سال. جو ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک ہے, جتنے بھی پیتھکس ہیں, یہ آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ سے زیادہ 300-400 سال سے زیادہ ان کی وہ ریسرچز یا وہ یہ طریقہ علاج نہیں ہے. علم طب کے اندر جو ہمارے جو ٹریٹمنٹ کے اندر آپ سمجھیں کہ وہ کیا ہے, سب سے ڈفرینٹ کیا ہے. کہ سب سے پہلے تو آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی یہ شوگر ہوتی ہے. ہم اس کو سب سے پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں, اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے, اس کی روٹس کہاں ہیں اور کیوں ہوئی ہے. اس میں 100 چیزیں ہیں. مثلا آپ کی نفسیاتی وجہ ہو سکتی ہے, آپ کی ڈائٹ کی وجہ ہو سکتی ہے, کسی میڈیسن کا ریئیکشن ہو سکتا ہے, سیزنلی وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کی کازز بن سکتے ہیں آپ کی بیماری بننے میں. ہم ان ساری چیزوں کو پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں, ایک ہسٹری مینٹین کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو سجیشن دیتے ہیں, اور پھر ہم پراپرلی جو مطلب روٹس ہوتی ہیں, مثلا لبلبے کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بندے کا لبلبہ کتنے % وہ خراب ہو چکا ہے, اس کی ڈفرینٹ کیٹیگری میں پھر میڈیسنز ہوتی ہیں, ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کا علاج ہوتا ہے. اس کے مطلب ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ 100% خالص جڑی بوٹیوں سے اور ڈائٹ کے ساتھ. یہ ضرور لینتھی پروسیس ضرور ہے, تھوڑا لمبا ضرور ہے, لیکن کمپلیٹلی اور پرماننٹلی ہے. اللہ کی مہربانی سے ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹھیک ہوئے ہیں, لیکن اس میں بات یہی ہے کہ لوگ شارٹ کٹ وہ دیکھتے ہیں, جلدی سے وہ کوئی ٹیب کھا لیں, کوئی گولی کھا لیں, کوئی انجیکشن لگا لیں, جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. لیکن ہم اس کو نیچرلی وے پہ جو اس کا جو صحیح طریقہ علاج اس طرح کرتے ہیں, اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے. بلکہ جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ وہ جو ٹرانسمیشن ٹو جنریشن وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کرے, اور اس کی اگلی نسلوں میں سے بھی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ سب کچھ آپ نے بتا دیا کہ مختلف اس کی اقسام بھی بتا دیا آپ نے, اور کازز بھی بتا دی کہ کیا کیا وجہ ہو سکتی ہیں. تو ایک تندرست انسان جو ہے, یا جو جس کو شوگر ہے بھی یا نہیں ہے شوگر, اس کی کوئی احتیاطی تدابیر بتائیں کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے اس سے بچنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بڑی ایک آپ کو میں نے جینیٹک جو ڈائبٹیز کے بارے میں بتایا, جو آگے ٹرانسفر ہوتی ہے, ہمارے پیرنٹس میں ہے, ہماری فیملی میں اگر ہے شوگر, زیادہ تر یہی شوگر پائی جاتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو آگے ان کے بچے ہیں, نسلیں, ان کو بہت بیفور ٹائم جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے بہت ساری چیزوں میں, جس میں آپ کو میں ایک بات بڑی پتے کی بتاتا ہوں. ان لوگوں کے لیے میرا میسج ہے کہ بھائی جان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے آپ کے فادر کو شوگر ہے, آپ کی مدر کو شوگر, آپ ینگ ایج میں ہیں, آپ کا امیونٹی لیول جو ہے وہ مطلب سٹرونگ ہے, جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں, امیونٹی لیول کہہ لیں, ویل پاور کہیں, سٹرونگ ہے. اس میں کہنا امیون وہ جو سیلز ہوتے ہیں ہمارے پاورفل ہوں تو پھر وہ بہت چھوٹی موٹی بیماریوں کو وہ نہیں ہونے دیتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, آپ کو اس چیز کا اندازہ اور ادراک ہونا چاہیے کہ ہمیں جب یہ ہمارے یہ جو امیونٹی لیول ڈاؤن ہوگا یا کوئی بھی اس طرح کا ہمارے پہ اٹیک ہو, تو ہمارے جینز کے اندر, ہماری فیملی کے اندر یہ شوگر ہے, تو اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ دیکھیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے, نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہنا چاہیے. ہمارے ہاں تو بہت سارا یہ ہے نا, تو اس میں موسٹلی چیزیں جو ایک بڑی اہم بات بتا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ میٹھا چھوڑ دیتے ہیں کہ شوگر انگریزی میں لفظ میٹھے کو شوگر کہتے ہیں, تو اس کو ان کو لگتا ہے کہ یہ شوگر ہے. حالانکہ ساری جو جتنی بیکریز ہے اس کے اندر موسٹلی یعنی 95%, چاہے آپ کے چینل کی وجہ سے مجھے بیکری والے نہ پڑ جائیں, میں جو بات کسی بیکری کا نام نہیں لے رہے, ہم تو بیکریز کا کر رہے ہیں, جس میں کیا ہے اس کی بیسس کیا ہے, ویٹ ہے, مطلب گندم ہے, اور وہ دودھ ہے, میٹھا ہے. اب یہ دودھ, چاول اور میٹھی چیزیں, پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, دودھ, چاول اور میٹھی چیزیں, اور جتنی بھی یہ پروسیس ہیں جس میں کولڈ ڈرنکس وغیرہ آتی ہیں, ساری چیزیں یہ ساری شوگر کا باعث بنتی ہیں. ان سب میں ایکول شوگر ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم مٹھائی تو نہیں کھاتے, تو بھئی ہم روز چاول کھاتے ہیں, تو چاول میں بھی ایکول شوگر ہے, گندم میں بھی ایکول شوگر ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دودھ میں بھی ایکول شوگر ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمیں ان چیزوں سے جن سے جو وہ ہمارے اندر شوگر لیول کو بڑھا سکتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے, اس سے دور رہنا چاہیے, اور ایک ٹائم سے ہی ان چیزوں کو کم یوز کریں. دوسری چیزیں ہیں وہ زیادہ استعمال کیا کریں تاکہ آپ جو جینیٹک قسم کی جو شوگر ہے وہ جو آپ کے آگے ٹریول کر سکتی ہے وہ آپ اس سے بچ سکیں. جی حکیم صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ایک حدیث قدسی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کو نفع دے. ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی کا نفع ہو سکے, کسی کا بھلا ہو سکے. آپ بھی ہماری اس کاوش کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ ضرور اس کو شیئر کریں, اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں. اور حکیم صاحب سے ہماری ملاقات ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بلڈ پریشر پر تفصیلی گفتگو کریں گے. شوگر سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو, کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کچھ آپ پوچھنا چاہیں حکیم صاحب سے, تو نیچے کمنٹس میں کریں تاکہ ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں آپ کے سوالات اور حکیم صاحب کے جواب اس میں شامل کر سکیں. اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم حکیم صاحب سے بلڈ پریشر کے حوالے سے رہنمائی دیں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے ہوسٹ سہیل جامی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.